ایک ایسا واقعہ جو اگر آپ نے سن لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے اور دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت اور رحمت پر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا مبارک صحن تھا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرد پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک صحرا سے آیا ہوا ایک بدو داخل ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کر دیا اور ایسی بات کہہ دی کہ پورا مجمع حیران و ششدر رہ گیا۔ صحابہ کرام کے دل دھک سے رہ گئے، غیرت ایمانی سے چہرے سرخ ہو گئے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ذرا بھر بل نہ آیا۔ آخر اس بدو نے ایسا کیا کہا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلق عظیم سے تاریخ کا کون سا سنہری باب رقم فرمایا؟ آئیے اس ایمان افروز، سبق آموز اور دل چھو لینے والے واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں۔ مسجد نبوی کا روحانی ماحول اور صحرا سے آنے والے اعرابی کا رویہ۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک سجی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح خاموش اور ادب سے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پاک سے علم و حکمت کے موتی جھڑ رہے تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول نور اور سکون سے معطر تھا۔ اسی اثناء میں مدینہ کے باہر صحرا سے ایک اعرابی یعنی بدو مسجد میں داخل ہوا۔ صحرائی لوگ شہری تہذیب، مجلس کے آداب اور گفتگو کے طریقہ کار سے ناواقف ہوا کرتے تھے۔ ان کا مزاج سخت گفتگو دشت کی ہواؤں کی طرح تیز اور طرز عمل بے باک ہوا کرتا تھا۔ یہ بدو سیدھا آگے بڑھا، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور بلا جھجک اور بغیر کسی تمہید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ بدو کی سخت کلامی اور صحابہ کرام کی حیرت۔ اس اعرابی نے آ کر نہ صرف یہ کہ سخت لہجے میں بات کی بلکہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر کے کنارے کو پکڑ لیا، یعنی موٹے اور سخت کپڑے کی بٹی ہوئی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیب تن تھی۔ اس بدو نے اس چادر کو اتنی شدت اور زور سے جھٹکا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے سرخ نشانات ابھر آئے۔ صحن مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی غیرت ایمانی اور جلال فروقی مشہور تھا، کا ہاتھ تلوار کی مٹھ پر چلا گیا۔ تمام صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ اس دیہاتی کو کیا ہو گیا ہے جو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کے ساتھ اس قدر بے باکی اور گستاخی سے پیش آ رہا ہے۔ اس اعرابی نے صرف چادر ہی نہیں کھینچی بلکہ بلند اور کھردری آواز میں کہا، اے محمد، اللہ کے اس مال میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے دینے کا حکم کرو۔ یہ مال نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا۔ یہ الفاظ اتنے سخت اور غیر متوقع تھے کہ مسجد میں موجود صحابہ کرام کے جسم کانپ اٹھے۔ جس ہستی کی آواز کے سامنے صحابہ کرام اپنی آوازیں پست رکھتے تھے، جن کی تعظیم کے لیے خود قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی بارگاہ میں اس طرح کا کھردرا اور مطالبہانہ انداز دیکھ کر صحابہ کا حیران اور غضبناک ہونا فطری تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال رد عمل۔ اگر دنیا کا کوئی بھی حاکم، بادشاہ یا سپہ سالار ہوتا تو ایسی گستاخی پر اس شخص کا سر قلم کروانے کا حکم دیتا، مگر وہاں وہ ہستی موجود تھی جسے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کی اس سخت کلامی اور ستم ظریفی پر غصہ فرمانے کی بجائے اس کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر کوئی ملال، کوئی غصہ یا کوئی ناراضگی کا اثر تک نہ تھا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس نااہل حرکت پر مسکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا جو غصے کی کیفیت میں تھے اور انہیں اشارے سے شانت رہنے کی ہدایت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نرمی، شفقت اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، مال تو بے شک اللہ ہی کا ہے اور میں صرف اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ محبت اور بخشش کا نادر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ یا دیگر خادمین رسالت کو بلا کر فرمایا، اس شخص کے اونٹ پر ایک طرف کھجوریں اور دوسری طرف جو لاد دو اور اسے اتنا دو کہ یہ راضی ہو جائے۔ بدو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس ہستی کو اس نے سخت سست کہا،
جس کی چادر کھینچ کر گردن پر نشان ڈال دیے، وہ ہستی نہ صرف اسے معاف کر رہی ہے بلکہ اس کی جھولی کو اپنی عطاؤں سے بھر رہی ہے۔ مال مل جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو پاس بلا کر شفقت سے پوچھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا تم راضی ہو گئے؟ بدو نے پہلے تو روایتی ہٹ دھرمی دکھائی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے کاشانہ مبارک لے گئے اور مزید عطا فرمایا تو اس اعرابی کا دل پگھل کر موم ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں جو کچھ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جب صحابہ کے سامنے مجھ سے بات کی تھی تو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کچھ ناگواری پیدا ہو گئی تھی، اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی جا کر یہی بات کہہ دو جو تم نے مجھ سے کہی ہے، تاکہ ان کے دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں۔ اگلے دن وہ اعرابی دوبارہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اعرابی نے جو کہا تھا تم نے سنا تھا، پھر ہم نے اسے عطا کیا، اب تم خود اس سے پوچھ لو۔ اعرابی نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کی آل اولاد اور خاندان کو بہترین بدلہ دے، واللہ آپ نے مجھے راضی کر دیا، آپ نہایت کریم اور بخشش کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کو سبق۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ اور انسانوں کے ساتھ معاملہ فہمی کا وہ سنہری اصول سکھایا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس اعرابی کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ بھاگ گیا ہو، لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور شور مچایا تو اونٹ اور زیادہ بدک کر دور نکل گیا۔ اونٹ کے مالک نے لوگوں سے کہا، تم میرے اور میرے اونٹ کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اپنے اونٹ کے مزاج کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ چنانچہ مالک نے زمین سے گھاس اٹھائی، اس کے سامنے کی اور نرمی سے بلایا، یہاں تک کہ اونٹ واپس آ گیا اور مالک نے اس پر کجاوا کس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر میں تمہیں اس وقت اجازت دے دیتا جب اس نے وہ سخت بات کہی تھی اور تم اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتا، لیکن میں نے اسے نرمی سے رام کیا اور وہ ہدایت کی راہ پر آ گیا۔ بدو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ایمان افروز داستانیں۔ اعرابیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے کئی دیگر واقعات بھی پیش آئے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شفقت اور صحابہ کرام کی حیرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر ایک بدو مسجد نبوی میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہ کر۔ یہ دعا سن کر صحابہ کرام مسکرائے اور حیران ہوئے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کو انتہائی شفقت سے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اس میں پوری کائنات کے لیے جگہ ہے۔ ابھی وہ بدو مجلس میں ہی تھا کہ اسے حاجت محسوس ہوئی اور وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غصے سے بھر گئے اور اس کی طرف دوڑے۔ مسجد خدا کی بے حرمتی صحابہ سے برداشت نہ ہوئی، لیکن رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روکا اور فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے فارغ ہونے دو، کام کے درمیان میں نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشقتیں اور سختیاں ڈالنے کے لیے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کو بلا کر پیار سے سمجھایا، یہ مساجد اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں نجاست یا گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ بدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر نرم، شفیق اور اعلیٰ اخلاق سے اس حد تک متاثر ہوا کہ بعد میں کہا کرتا تھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ اتنی پیاری بات سکھائی کہ میرا دل اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔
قیامت کے متعلق بدو کا سوال اور عظیم خوشخبری۔ ایک اور تاریخی واقعہ جو کہ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنا، وہ بھی ایک اعرابی کے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بلند آواز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ صحن مسجد میں بیٹھنے والے صحابہ حیران ہوئے کہ قیامت کے وقت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، یہ اعرابی کیسا سوال کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھی ہے؟ اس بدو نے سادگی سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں، روزے یا صدقات تو نہیں ہیں جو میں پیش کر سکوں، لیکن میرے دل میں صرف ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی اور سنہری جملہ ارشاد فرمایا جس نے قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کبھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر ہوئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ اس محبت کے طفیل ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حاصل کلام اور سبق، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کتنا عظیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کا جواب نرمی سے، برائی کا جواب بھلائی سے اور جہالت کا جواب حکمت و دانائی سے دیا۔ ایک نادان، صحرائی اور سخت مزاج بدو جب مدینہ آیا تھا تو وہ ادب سے ناواقف تھا، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے سے لوٹا تو وہ محبت، اخلاق اور ہدایت کا روشن چراغ بن چکا تھا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم دین کی دعوت دیں یا لوگوں سے معاملہ کریں تو ہمیں فاروقی غیرت کے ساتھ ساتھ مصطفی رحمت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کی غلطیوں پر اشتعال میں آنے کی بجائے حلم، بردباری اور نرمی اختیار کرنا ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل روح اور پیغام ہے۔